الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسع ذنب من بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑاں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، سامعین حاضرین ناظرین، انشاءاللہ آیت کریمہ کا ایک حصہ سورہ نحل سے 23ویں آیت سے تلاوت کیا. انشاءاللہ عز و جل مختصر طور پر اس پر کلام کریں گے، کچھ گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کو سچ کہنے کی اور اس سچ کو سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا. انسان کو جب پیدا فرمایا تو انسان کے لیے دو چیزیں انتہائی اہم، ایک جسم اور ایک روح. روح تو ہماری صدیوں پرانی بات کہ وہ اللہ نے پہلے ہی پیدا کی. جب ہمیں جسم دیتا ہے تو پھر وہ روح منتقل ہو جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے، پھر اس سے طوالت پیدائش ہوتی ہے. میرے دوستوں، جسم جو ہے دو حصوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم. کوئی کہے میرے پاس جسم نہ ہو روح ہو میں دنیا میں چل سکتا ہوں، نیور. اور کوئی کہے کہ میرے پاس روح کی ضرورت نہیں ہے، خالی جسم ہو تو چل سکتا ہے. یہ بھی ہم نے نہیں، الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ ہے. لیکن غیر جتنے سائنسدان بڑے بڑے وہ ریسرچ کر گئے. کئی سالوں پہلے ایک بہت بڑا پہلوان مرا، ایک بڑے سائنسدان نے میں نے اس کا پڑھا پورا دیباچہ. حیرت ہے، وہ بہت تجربہ کرتے ہیں نا، ریسرچ کرتے ہیں. تو دنیا کا عالمی پہلوان کوئی تھا، رات کو بہت زبردست لڑا، اتنا طاقتور پہلوان جیسے ریسلر ہوتے ہیں. رات کو روم میں سویا، صبح مردہ پایا گیا. تو وہ سب ڈاکٹر لوگ سوچ رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، یار یہ رات کو تو کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، اتنی طاقت، اور اب یہ اٹھتا نہیں. کیا بات ہے، سب کچھ وہی ہے نا، جسم بھی وہی ہے، ہاتھ بھی وہی ہے، پاؤں بھی وہ ہے. آپ اور ہم سمجھتے ہیں کیا چیز نکلی؟ روح. ایک روح نکل گئی، بندہ خلاص. تو جس طرح یہ معاملات ہیں اس طرح یہ بھی سمجھیے
کہ جس طرح ہماری جسمانی طور پہ ہمیں تکالیف ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ہر آدمی کچھ نہ کچھ بیمار تو رہتا ہے نا، کوئی ایسا بندہ نہیں جو کہ میں بیمار کبھی نہیں ہوا، نیور، کچھ نہ کچھ. لیکن جب بیماری آتی ہے تو بندہ کیسا ایکٹیو ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر بھی جو ہیں آج کے دور کے، وہ بھی ان کے بھی ٹھاٹھ ہو گئے ہیں. جتنے مریض بڑھ گئے ہیں، جتنی چیزیں تم نے استعمال کرنی شروع کر دی ہیں، تم سمجھتے ہو یہ تو بہترین غذا ہے، بہترین معاملہ ہے، اور یہ غذائیں تمہارے اندر بیماریاں پیدا کرتی ہیں اور وہ تمہارے وہ ڈاکٹروں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. اتنا ٹائم کہ ڈاکٹر کے پاس 2 مہینے کا بعض اوقات آپ سمجھتے ہوں گے آپ ٹائم ہی نہیں، تو اندازہ کیجئے کتنی مخلوق جاتی ہے اس کے پاس. لیکن آپ کو فکر ہوتی ہے کہ میری جسمانی بیماری، مجھے جو تکلیف ہے اس کا فوراً سدی باب ہو، فوراً میں دکھاؤں. یہ تو میں چھوٹی بیماری کے بول رہا ہوں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہو، سر کے درد میں پریشان ہو جاتے ہو فوراً دوائی کے لیے، بخار ہو تو فوراً، یہ تو معمولی سی چیز ہے نا. ورنہ لوگوں کے بڑے امراض ہوں تو وہ اپنے جسم کے اعضاء کٹا دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں بھائی کاٹ دے ورنہ سارا کا سارا جسم میرا ختم ہو جائے گا، ہے نا. تو جب جسم کے لیے اور اس کے بیماری کے لیے تم کیسے بھاگتے ہو علاج کرنے، تو کبھی تم نے روحانی بیماریوں کا بھی سوچا کہ روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ یہ بھی وہی ناسور ہیں، وہی کینسر ہے، وہی بلڈ پریشر تم سمجھ لو، وہی دنیا بھر کی جو بیماریاں ہیں خطرناک ویسی بیماریاں ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں. اور کمال تو یہ کتنے بحث ہم کہ دنیا کی بیماری تو دنیا میں ہی رہے گی، مرنے کے بعد تیرے کو وہ بیماری کیا کام آئے گی. لیکن جو روحانی بیماری ہے تیری دنیا میں بھی تکلیف دے گی اور تجھے آخرت میں بھی تکلیف. ہر قبر کے ہر مرحلے پر آخر تک جہاں تو منہ لے کر جائے گا اپنا، کیا منہ دکھائے گا اس بارگاہ اقدس میں جس نے تجھے تخلیق کیا، اپنے ہاتھوں سے تجھے پیدا کیا، اور تم وہاں جا کے منہ دکھا کر یہ کہے گا کہ یہ میں بیماریاں لے کر آیا ہوں. تو میرے دوست و بزرگوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہو، آج جو ہم ذکر کر رہے ہیں سب سے خطرناک روحانی بیماری. اب بیماری کا جملہ میں نہیں کہتا، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، تم یہ سمجھو گے تو بیمار تو ہوں ہی نہیں، مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، تو یہ صاحب بیماری کیا کہہ رہے ہیں. بیماری نہیں، سب سے خطرناک گناہ کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں. توجہ سے سنیے گا، یہ وہ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ تم کہو کہ شاہ صاحب میرے میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے میں ہے، تمہارے میں نہیں ہوگا، میرے میں ہے. میرے جیسے مجھ سے بڑے 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 سورما سب میں ہے. اب آپ سمجھ جاؤ، وہ بندہ لا علم ہوتا ہے، آپ بھی لا علم ہے. وہ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے انہو لا یحب المستکبرین، اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو. تو آج ہم کوالٹی سمجھیں گے نا تکبر کی. تکبر کو یہی نہیں بات ہے کہ بندہ بہت لمشم اور ایسا ہی نہیں. تکبرات میں جو آج آپ دیکھیں گے کہ میں کیسا تکبر کرتا ہوں، میرے جیسے لوگ نہیں، میری فیلڈ کے لوگ، میری مراد سے میں نہیں، میں بھی ہوں لیکن فیلڈ کے لوگ، آپ کی فیلڈ کے لوگ کیا کیسا تکبر کرتے ہیں. آپ کہیں تکبر تو ہے ہی نہیں، تو عام سی بات ہے. تو آج کی گفتگو کے اندر تھوڑا سا سن کر سمجھ کر اللہ ہمیں توفیق دے، اور اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ باتیں سمجھیں کہ تکبر کتنی خطرناک چیز ہے. کہ اللہ فرماتا ہے مجھے تکبر کرنے والوں سے نفرت ہے. اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تکبر کرنے والا سیدھے ہی جہنم میں جائے گا، وہ جنت کی خوشبو ہی نہیں سونگھ سکے گا. تو تکبر کتنا خطرناک، اس لیے کہ متکبر اللہ کی ذات ہے. یاد رکھیے، متکبر صرف اللہ کی ذات ہے. جب اللہ کی صفت ہے متکبر تو بندہ کیسے. اور اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا، آپ پڑھیں، بے شمار آیتیں. ایک زمین پہ چلنے والے اکڑ کے چلتا ہے، اللہ فرماتا ہے گردن نیچی رکھ. اور کتنے لوگ آئے اکڑ کے آئے اور زمین 2 ساتھ دیکھیں آپ، کوئی پوچھتا ہی نہیں، غارت ہو گئے زمین کے اندر، بڑے بڑے سورما. تو میرے دوستوں بزرگوں، تو آج ہونا تو یہ چاہیے. ایک چھوٹی سی بات اور بھی ذہن میں آ گئی کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے تکبر کچھ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو دیکھتا ہے کہ شراب پیتا ہے، بندہ کسی کو دیکھتا ہے چوری کرتا ہے، بندہ کسی کو دیکھتا ہے کوئی برائی، تو بندہ اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے نا. یہ بھی تکبر میں آتا ہے. بندے سے تکبر نہیں. یاد رکھیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھاتے ہیں؟ ارے کسی بندے سے نفرت نہ کر، اس کی برائی سے نفرت کر کہ وہ شرابی ہے، وہ متکبر ہے، وہ زانی ہے، اس سے نفرت نہ کر. اس لیے کہ اگر تو نے بندے سے نفرت کی، حتیٰ کہ کافر سے بھی نفرت نہ کر، اندر حد تک معذور نہ کر. کیوں؟ کہ ابھی تو جس پوزیشن میں ہے
الحمدللہ جو بھی پوزیشن تیری ہے، تو اتنا بڑا دیندار ہے، لیکن تجھے سرٹیفکیٹ اللہ نے نہیں دیا کہ یو آر کلیئر، ہے نا، سچی بات ہے، اور تو اس سے نفرت حتک انگیز گفتگو کر رہا ہے، یا کوئی سمجھ رہا ہے دل میں، یا معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہے، یا کسی کافر کے ساتھ تو ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں اگر وہ گناہگار سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ اب تو اس کو دیکھ اور اپنے آپ کو دیکھ، تجھ میں تو ہوگی نا کچھ بھلے نیک ہے تو کچھ نہ، وہ تو بالکل صاف ہو گیا، اب تو نے اس کو کیسے نفرت کی؟ اب تو گناہ گار ہو گیا اگر اس سے نفرت۔ تو برائی سے نفرت کی جاتی ہے، یاد ہے کہ جڑ جو بری چیز ہے زنا ہے، اس کو برا سمجھے آدمی، چوری کو برا سمجھے، لیکن بندے کو نہیں۔ اس کے لیے تو رشد و ہدایت، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کے لیے تو اصلاح کے موقع ہیں، جیسے بے نمازی ہے، دوسرے معاملات ہیں، ہے نا۔ یہ اس تکبر میں ہی آ جاتے ہیں کہ جو زیادہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے بندہ، ہے نا، یہ تکبر آتا کب ہے؟ جب آدمی کے پاس منصب آتا ہے۔ منصب ہر طرح کے ہوتے ہیں، وزارت میں لے لیں یا کوئی نوابی لے لیں، وہ پھر جب منصب پہ بیٹھتا ہے نا یہاں پہ، تو پھر یہ سب اس کو کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، اور کوئی اس میں سے اٹھ جائے تو بندے کے اندر دل میں خیال آتا ہے ارے میرے سامنے میں منسٹر، سمجھ رہے نا بات؟ یہ تکبر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ہم سوچتے نہیں، ارے بھائی یہی تو تکبر ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر شہنشاہ کون ہوگا؟ ہیں جو پیون لگے کپڑے پہن رہے ہیں میرے سرکار، تو تمہیں بتا دیا نا، جوتیاں سی رہے ہیں۔ اے موچیوں، دنیا کے موچیوں سلائی کرنے والوں، تم خوش نصیب ہو کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنی جوتیاں سی اور بتا دیا کہ کوئی موچی جوتی سیتا ہے تو یہ برا عمل نہیں ہے، اس کو نیچا نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، اس کی ذات کو کمتر نہ سمجھو، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ادا کر رہا ہے۔ یہ تو دین کتنا خوبصورت ہے، ہم چیز سب چیز واضح ہے نا ہمارے سامنے۔ آپ دیکھیے پہلا متکبر، غور کیجیے، پہلا دیر آر فرسٹ متکبر، جو میں نے ابھی آپ کو سامنے ہلکی سی جھلک دی نا تمہید کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی منصب ہو نا بندے کے پاس تو پھر سمجھ لو کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ جی منصب تو آپ سمجھتے ہیں ہر طرح کے ہے نا، منصب کوئی بھی چیز ہو، ارے یہاں مسجد کمیٹی کا صدر بن جاتا تو اس میں بھی تھوڑے سے نخرے آ جاتے ہیں کہ یار یہ آدمی نماز دیا کہ مجھے ایسے بول رہا ہے، دل میں خیال آتا ہے یار تو کیا ہے، میں مسجد چلانے والا ہوں، تو ہے کیا؟ استغفر اللہ، یہ بھی تکبر میں آتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ تو ہر انسان سمجھے گا۔ آپ کے نوکر ہیں، آپ نے کہا یار دیکھو کیا ہے معاملہ، کلرک ہے اور میں آفیسر ہوں، جی ایم ہوں، سمجھ رہے نا۔ تو آج میں جو ذکر کر رہا ہوں پہلے متکبر کا، اس کا بہت بڑا مقام دنیا میں بڑا مقام۔ کون؟ سنو، پہلا متکبر، دنیا کا پہلا غرور کرنے والا شخص کون ہے؟ وقت کا بہت بڑا عالم، وقت کا بہت بڑا عالم، اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا۔ دنیا کا کوئی ایسا چپا نہیں جہاں اس نے سجدوں کی ڈھیر نہ لگائے ہوں۔ پھر اللہ نے اس کو اتنا ترقی دی کہ سارے فرشتوں کا استاد بنا دیا۔ اس کا پچھلا نام تھا عزازیل، نام کیا تھا؟ عزازیل، سن لیے گا۔ اب وہ اتنا بنا دیا تو پھر دیکھے نا، بڑھتا گیا۔ اب اللہ رب العالمین، دیر آر اونلی ون، سب فرشتوں کی جماعت میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ یہ عزازیل، یہ بندہ اللہ سے کلام کرتا ہے۔ اے مرتبہ اس کا فرشتہ میں، بھائی ہاں اب دیکھو یہ ہوں پھوپھا ہوئی نا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد، اتنا عالم فاضل سب کچھ ہونے کے بعد، فرشتوں میں اتنی قدر رکھنے کے بعد، اللہ کی بارگاہ میں قدر رکھنے کے بعد، ایک لمحے کے اندر اس نے صرف غرور کیا، تکبر کیا اور راندے درگاہ ہو گیا۔ تھا تو عزازیل، اس کو ابلیس بنا دیا گیا، اس کو شیطان بنا دیا گیا۔ دیکھا نا آپ نے واقعہ، تفصیل نہیں کرتا لیکن ایک جھلک آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کی بات آئی نا، یہی تھی نا، یہ لمحہ ہی تھا نا۔ اس نے کہا میں یہ مٹی سے بنایا، مٹی سے لایا گیا، اور میں آگ سے بنا ہوا، جن تھا نا یہ، آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ سے یہ، اور میں یوں میں سجدہ کروں؟ سب سے پہلا جو سجدہ کیا نا فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا، وہ جبرائیل علیہ السلام سے، جبھی تو انہیں سید الملائکہ بنایا گیا۔ پہلے یہ نہیں جھکا، اکڑ گیا، ایک لمحہ تھا، اللہ نے اسی وقت کک آؤٹ کیا، قیامت تک کے لیے شیطان بنا دیا۔ شیطان قیامت تک کے لیے اس کو شیطان بنا دیا میرے دوستوں۔ لیکن آدم علیہ السلام کا ذکر آیا تو ایک محبت والی بات، جب محبت والی بات کبھی میرے ذہن میں آ جائے نا تو میں چھوڑتا نہیں ہوں کبھی نہ کبھی۔ سنیے، آدم علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے دنیا میں آپ دیکھیں کسی تونگر کو یہ نہیں کہا کہ یار میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہوتا نا بندے بولتے ہیں یار میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں ہوں تو سب کچھ ہے۔
اولاد پیدا ہوتی ہے نا تو دعویٰ کون کر سکتی ہے بتاؤ؟ ماں. ٹھیک ہے نا, ماں کھڑی ہو, میں ہوں یہ آبادی پیدا کرنے والی, بچوں کو پیدا کرنے والی, میں ماں ہوں, میں سپیریئر ہوں. لیکن اللہ رب العالمین نے 4 طریقے سے ہمیں بتایا کہ تم کچھ چیز نہیں ہو کوئی بھی. آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا, کیسے؟ کچھ بھی نہیں, نہ ماں نہ باپ, ہے نا, سمجھ گئے. اب کوئی کہے کہ ماں سے, تو حوا بی بی حوا کو مرد کی پسلی سے پیدا کر دیا, تب ماں بھی نہیں کہہ سکتی کہ مجھے بچے سے پیدا ہوا. 2, تیسری کوئی کہ باپ پکڑ جائے, یہ میں ہوں بھائی, میرے نطفے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اللہ فرماتا جا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا, بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام باپ ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے کرشمے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ چاہے جیسا معاملہ کرے. دیکھا آپ نے. اب چوتھی ہماری جو ہم سب پیدا ہوئے ماں کے ذریعے, تو کوئی کسی کو اللہ کی بارگاہ اقدس میں اکڑ نہیں سکتا کہ ہماری وجہ سے. نہیں میرے دوستو بزرگوں, یا آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا نا, میں نے حوا کا, بی بی حوا کا ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ کا نکاح ہوا, آہا یہ لطیف بات سنو بڑی مزے کی, نکاح ہوا تو آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں عرض کی, اللہ اب میں کیا کروں؟ بولے ہاں اب تیرے لیے حلال ہے, لیکن پہلے اس کا مہر ادا کر. سنو, اللہ اکبر. آدم علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ مہر ادا کر, تیرے لیے جائز, تیری بیوی. بولے یا رب العالمین مہر, یہ کیا, یہ کیسے ادا کروں؟ بولے تو بھول گیا آدم, جب تیری تخلیق کی تو نے آنکھیں کھولی تو تو نے عرش پر, جنت پر, جنت کے درختوں پر, جنت کے دروازوں پر, عرش کے معاملات پر, سب جگہ تو نے کیا دیکھا؟ بولے آدم علیہ السلام ایک نام دیکھا تیرے محبوب کا, محمد الرسول اللہ. تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام جگہ جگہ لکھا ہوا میں نے دیکھا. تو بولے بس ختم ہو گئی بات, 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لے, تیرا میں حق مہر ادا ہو گیا. ہاں یہ کہاں باتیں ہو رہی ہیں؟ عرش پر. کہاں باتیں ہو رہی ہیں؟ عرش پر. تو ابھی حضور علیہ السلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے, اور ہزاروں برس پہلے عرش پر دھومیں مچ رہی ہیں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرش والے تیری شوکت کا جنوں کیا علو کیا جانے, کیا جانے, آئے ہے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اللہ, جس پہ عرش پہ دھومیں ہوں, جن کی تم یہاں زمین پہ میلاد منا کے کیا کر لو گے؟ کیا مان لیا تم نے؟ ارے تم میلاد مناؤ اور اس کو روکو, تمہیں روکنے سے کیا ہوتا؟ عرش پہ فرشتے مناتے ہیں, اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی خوشیاں مناتا ہے اور چرچے کرتا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں, اب آئیے اس غرور پر چلتے ہیں, تکبر پر چلتے ہیں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, تکبر کرنے والا دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد. اس کی فنائی ہے. ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, آپ فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, کتاب الایمان, آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے حق کو جھٹلانے والا, یعنی تکبر کرنے والا حق کو جھٹلانے والا ہے. اندازہ کیا آپ نے؟ اور اللہ کو ایسے تکبر کرنے والا ناپسند ہے. اللہ کی پسندیدہ چیزوں میں تکبر کرنے والا نہیں آتا. آگے حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ تھا, ہم نے جنازہ پڑھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے. آقا علیہ السلام نے بعد میں ہم سے بیان دیا, ہمیں ارشاد فرمایا, سنو دنیا میں بدترین شخص کون ہے جانتے ہو؟ یا رسول اللہ واللہ اعلم ورسولہ. سرکار نے فرمایا اللہ کی نظر میں بدترین شخص وہ ہے جو متکبر ہے. حدیث میں فرمایا متفحق ہے, یہ الفاظ ہیں. یا رسول اللہ متفحق کون؟ غرور کرنے والا, تکبر کرنے والا, ایسا شخص بدترین شخص ہے. اسی حدیث کے ریلیٹڈ کے اندر اللہ اکبر آگے ایک بڑی خوبصورت حدیث فرمائی, اللہ اکبر, دل کو چھونے والی. نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ سے کہ تم جانتے ہو, اللہ اکبر, دیکھیں آپ, تم جانتے ہو کہ حشر میں سب سے زیادہ قریب میرے کون ہوگا؟ بہت زیادہ قریب اور مجھ سے ساتھ رہنے والا, میرے قریب رہنے والا, یا میں جس کو سب سے زیادہ پسند کروں گا حشر میں اور میرے ساتھ رہے گا, وہ کون ہے؟
یا رسول اللہ واللہ عالم، سب بچوں کہ یا رسول اللہ بتائیے نا کون؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو تواضع کرتا ہے، عجز کرتا ہے، عجز انکساری کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ خوش اخلاق بندہ حشر میں میرے ساتھ ہوگا، اور وہ بندہ مجھ سے بہت دور ہوگا جو بد اخلاق ہے اور مغرور ہے۔ اب اللہ اور رسول کیا فرما رہے ہیں؟ مغرور بندہ ہماری کلاس میں نہیں، تو دعا کرو نا اللہ رب العالمین ہم سب کو اس خطرناک گناہ سے بچائے، اس خطرناک گناہ سے محروم رکھے۔ کسی بھی زمرے میں جب ہم گفتگو کریں گے اس میں ہم سمجھیں گے کس قسم کے معاملات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔ ہمیں تو حضور علیہ السلام کا دامن چاہیے، دامن مصطفیٰ ہمارا مقصد ہے۔ حشر میں اگر آقا علیہ السلام نے نظریں پھیل لی تو تم ہم کہاں جائیں گے؟ اسی لیے سرکار کی بارگاہ اقدس میں آج سب مل کے دعا کرو اور یوں کہو کہ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا۔ آہا، مل کر آمین کہنا، مل کر آمین کہنا۔ حشر میں جب آؤ گے، جب پچھتاؤ گے کہ یار صبح ہم نے جمعے کے دن کیوں نہیں آمین کہہ دیا، وہی آمین تو قبول ہو گیا تھا اور ہم تو ایسے ہی سوچ رہے کہ چھوڑو کیا کرنا ہے آمین۔ اللہ کے رسول سے دعا مانگو، یا رسول اللہ ہمیں اپنے دامن میں ہی رکھنا، ہم نہیں چاہتے یہ سارے گناہوں کو ہم ختم کرتے ہیں، اگر ہیں تو ہم توبہ کرتے ہیں۔ مالک تیری بارگاہ اقدس میں تیرے حبیب کے دامن میں رکھنا ہمیں حشر کے اندر، وہ شفاعت ہی تو ہے جو ہے کچھ ہے کہ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، مل کے کہہ دو تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستگی رکھے۔ اللہ اکبر، عشق مصطفیٰ سے سرشار ہمارا دل کو منور فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اب آتے ہیں ہم متکبر غرور کی صفتوں میں، معاملات میں بے شمار علماء کرام نے کلام کیا۔ نام تو میں چند کے لیتا ہی ہوں، کسی کا تعارف بھی کرا دیتا ہوں۔ آج ایک کا تعارف کرانا ہے اس ہستی کا، لیکن بیرطور کچھ نام لے دیتا ہوں۔ علامہ یحییٰ النووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بہترین لکھا انہوں نے، یعنی یہ میں دوسرے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کتابوں میں کہ آپ جو ہے نا وظیفے ڈھونڈتے ہو موبائلوں پہ، یوٹیوب پہ تو دیکھو تو 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ وظیفہ، اوئے ہوئے وظیفے پہ تو مر جاتے ہو تم، کوئی وظیفہ، ارے واہ دولت کمانے کا وظیفہ، تو اس کے نیچے دیکھ رہے تو 10 کروڑ 25 کروڑ، ارے بھائی کیا ہو گیا تمہیں یار؟ وہ بے وقوف جو تم کو یوٹیوب کے اوپر یوٹیوبر بنا رہا ہے، اس کو خود پیسے کمانے ہیں، وہ تم کو دے رہا ہے تو خود کر لے وظیفہ بھائی، اور 20 کروڑ 25 کروڑ خود کما لے، تم لوگوں کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اے ہے ہماری قوم ہے۔ لیکن میں نے کہا نا اپنی بیماریوں کا، اندر کی بیماریوں کا علاج نہیں کیا۔ یہ اندر کی بیماریوں کے علاج کرنے والے یہ مصنف اور یہ تصنیف کرنے والے علماء، محدث اور یہ مفسر ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں، حضرت علامہ یحییٰ النووی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے عالم، اللہ اپنے وقت کا بہت بڑے عالم۔ اس کے علاوہ امام عربستان کے بہت بڑے امام ہیں۔ اس کے بعد ایک اور امام آتے ہیں جس کا ہمیں تعارف کرنا ہے، وہ شہرت یافتہ کتابیں اس میں نو ڈاؤٹ، وہ ہیں علامہ محمد بن غزالی، امام غزالی 504 504 متوفی ہیں آپ کی، اور 448 448 ان کی پیدائش ہے، عمر 53 52 سال ہے، اتنی عمر ہے ان کی، لیکن کیا امام ہے یار، 70 سے زیادہ کتابیں میرے علم میں بہت ہیں۔ اس زمانے میں، یعنی آپ سمجھتے ہوں گے آج کل ترکیوں کے واقعات آتے ہیں، اس زمانے کے ہیں یہ۔ وہ ترکی کے زمانے میں جب پین نہیں مل رہی، کاغذ نہیں ملتا تھا، اور اتنی کتابیں، اور کتابیں لا جواب۔ 4 کتابوں کے نام میرے سنا دیتا ہوں آپ کو، چلو 6 بھی سنا دوں گا آپ کے۔ 4 کتابیں ایسی ہیں جو شہرت یافتہ اور ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ وہ کتابیں کیا ہیں؟ ہمارے اندرونی گناہوں کا علاج، تریاق، جن کو کہیے ایک بہترین وظیفہ، وہ پڑھے آدمی تو اپنا علاج کرے۔ کیسی باتیں انہوں نے بیان کی۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس کتاب کا نام کیمیاء سعادت،
مکاشفۃ القلوب، دیکھا نا، منہاج العابدین، آپ 3 کتابیں، اور تبلیغ دین، اور آپ کی کتاب مجربات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور احیاء العلوم، یہ میں نے 6 کتابیں آپ کو دی ہیں. 4 کتابیں اس میں سے تو آپ کے پاس بیسٹ ہونی چاہیے. آپ پڑھیں، جھومتے جائیں گے، شاید مجھے کسی لمحے پڑھ کے دعا دے دیں گے. بہترین کتاب. آپ اپنی کتاب کے اندر کتابوں کے اندر تکبر کے بارے میں لکھتے ہیں. سارے گناہ لکھے ہیں انہوں نے، تکبر کے بارے میں خاص لکھتے ہیں کہ تکبر کب پیدا ہوتا ہے، وجوہات وہ سمجھیے. تکبر کی پیدا ہونے کی بات، جب تک آپ بندے کے پاس کچھ ہو نہ ہو تو تکبر کیا کرے گا. کسی فقیر کو پھٹے پھٹے کپڑے پہنا ہوا روڈ پہ سو رہا ہے، اب تم کو یار یہ تکبر، وہ تکبر کیا کرے گا. تکبر تو تمہارے پاس کچھ ہو. تو آپ فرماتے ہیں چند چیزیں، زیادہ چیزیں بتائیں، میں پھر 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی، مالدار. مال ہوگا نا، مال ہوگا تو مال تو مال کے بعد اس کو غریب آدمی حقیری نظر آئے گا نا، حتکی کرے گا نا. آپ کے سامنے مثال ہے دنیا میں، نوکروں کے ساتھ جو برتاؤ، نوکرانیوں کے ساتھ برتاؤ، گھر کے نوکروں کے، غلاموں کے، دوسروں کے معاملے کے ساتھ برتاؤ، وہ سپیریئر ہی ہوگا. اگر اس کی سیٹ پہ کوئی بیٹھ جائے تو اس کا اندازہ کیا ہوگا، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ بھی بندہ ہے اللہ کا. اگر بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا. لیکن میں بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ نے اسی لیے بکرے کو چھری سے ذبح کرنے کا کہا کہ میں مت کرو کبھی بھی، کہ میں نہیں. اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا میں کرنے والے کو. میں کو تو کاٹ دو. تو کیا ہوا، دولت مند. دوسرا آیا علم والا بندہ. شاید اس میں مجھے بھی سمجھ لو، اللہ اکبر، یہ سب سے خطرناک ہے. عالم اپنے چھوٹے سے آدمی، علم والے کو تو کبھی گھاس ہی نہیں ڈالے گا نا، ہے نا. کبھی ڈالے گا وہ تو بولے بھائی بھائی، اگر مثال کے طور پہ ایک دعوت میں آپ نے اس کو بلا لیا اور اس کو نہیں بلایا، یا اس کو بلا لیا، دیکھو مثال دے رہا ہوں، یا میں اپنی جو بتا رہا ہوں نا، کیا ہے یہ تم سمجھتے ہو کہ ہم میں بہت ہے. ہم جیسے مبلغوں میں، ہم جیسے بظاہر عالم بنے ہوئے انہوں میں کیوں ہیں کہ میں بڑا ہوں. اب میں آیا مجلس میں اور مجھ سے چھوٹا آدمی بیٹھا ہوا تقریر کر رہا، مجھے تقریر نہیں کرائی، میرا حال کیا ہوگا آپ بتاؤ. آپ بھی ڈرے ہو گئے یار شاہ صاحب کو کرا لو ورنہ مصیبت ہو جائے گی. تو بھائی یہ کیوں، بھائی کیوں ہے؟ تو وہاں بیٹھ زمین پر جہاں بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو عالم ہے، اپنی جگہ پر ہے، وہ عزت کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن نہیں کرتے تو تم وہیں بیٹھ جا. لیکن میں کیا سوچوں گا، مجھے سپیریئر سیٹ ملے، کوئی اعلیٰ سیٹ ملے، وہاں بیٹھوں، نہ بیٹھا میں تو پھر آپ سمجھتے نا آج کے دور میں. پھر اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں کہ آگے پیچھے لوگ، میں شیخ سعدی کا واقعہ سناؤں گا انشاءاللہ وقت ہوا تو، کہ وہ آگے پیچھے گھوم کے بغیر وہ بندہ پاپولر نہیں ہوتا. گھوڑے پہ جا رہا ہو، 25-30 لوگ پیچھے نعرے لگا رہے ہوں، یہ کر رہے ہوں، تو ہو یہ ہیں بھائی بابا شاہ صاحب، یہ ہے بڑے بزرگ، آپ بھی دیکھتے ہو تو یار اس سے ملنا ہے، اس کی ٹو ہے، استغفر اللہ، ہے نا. اور بندے سے بھی پوچھ بھائی تو یہ کیوں کر رہا ہے، جب اللہ کو دکھانا تو کیا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہو گیا عالم یا اپنے سے کم علم والا. دوسرا ہو گیا حسن. حسین بندہ ہوگا تو وہ ہمیشہ سب کو کالا پیلا ہی سمجھے گا، بھائی میں اتنا حسین ہے، بھائی یہ کیا ہے. اس طرح یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، شادی بیاہ میں دیکھ لیجیے گا آپ، ان کے کام ہی یہی ہوں گے، بیٹھی ہوں گے تو سن لو گفتگو میں، وہ ریکارڈنگ لگا دیجیے، دیکھیں تو کالی لگ رہی ہے، وہ تو سفید لگ رہی ہے، اس نے کوئی سوٹ پہنا ہے، دیکھتے نا، ارے یہ کوئی سوٹ ہے، سوٹ تو میں نے لیا 10,000 کا، 25,000 کا، یہ کیا ہے. تکبر نہیں تو اور کیا ہے یار. سوچو تو صحیح، ہم لا علم ہے نا، علم نہیں ہے تو ہمیں یہ سوچ رہے ہیں ہم سر یہ تو نارمل ہے حضرت، یہ تو ہر جگہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. استغفر اللہ، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے. اور چوتھی چیز ہے دیندار آدمی. ہے یہ تو بڑے مزے کی بات ہے، وہ خطرناک ہے. دیندار آدمی اپنے سے کم دین والے کو کمتر سمجھے. اب بولو کیسے؟ یہ عام مثال دے رہا ہوں. کیسے؟ تہجد پڑھتا ہے کوئی بندہ، ہے نا، اب اس کے دل میں آ جاتی ہے، وہ فطری بات ہے، ارے بھائی تہجد مسجد اور مسجد میں آ کے بیٹھتا تہجد، لوگ دیکھتے بھائی یہ. میں اپنی زندہ جاوید مثال دے رہا ہوں. ایک بندہ ہے بس زندہ جاوید، تو ہماری بات ہو رہی تھی، فجر کی نماز میں پڑھانے جاتا تھا، تو میں دیر سے نماز کرتا تھا، فجر آدھے گھنٹے پہلے. تو حضرت یار آپ 4 بجے شروع ہو جاتا ہے معاملہ، تو آپ 4:15 بجے جماعت کر دیا کریں. تو میں نے کہا یار تجھے کیا تکلیف ہے، آدھا گھنٹہ اور سو لینا. دیکھو تم ذرا غور کرنا میری بات کو، صرف غور کرنا. میں نے کسی کی نعوذ باللہ برائی نہیں کرنی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اندر کا معاملہ کیسے باہر آتا ہے. یار یہ سمجھے میں کیا چیز ہوں، 4 پارے روزانہ پڑھتا ہوں، 25 پارے روزانہ پڑھتا ہوں، بتاؤں میں کیسے لوگوں کو، کس طرح بتاؤں، ہے نا. سمجھ رہے نا میری بات. اب وہ آخر آ گیا، ارے حضرت ہم تو 2:30 بجے اٹھنے والے لوگ ہیں. بولا اچھا آپ 2:30 بجے کیوں اٹھتے ہو؟ تہجد، ایک دفعہ بھی تہجد نہیں چھوٹی. استغفر اللہ. بتائیے، یہ چھپانے کی چیز تھی، بتانے کی، لیکن دل کے اندر تھی نا کہ کسی طرح یار اس کو بتاؤں. دوستوں کو بھی ہوئے بھائی سنو،
صبح بہت جلدی اٹھتا ہوں میں، یہ کیا بتانے کی ضرورت ہے، تیرا اور اللہ کا معاملہ یہ ہے تکبر۔ دوستوں یہ ہے ایک صفت تکبر کی بھی انسان سوچے نہیں، مسجد میں آئے تو یہ نہ سوچے کہ یار یہ نماز ہی نہیں پڑھتا، ارے یار یہ تو ایسا ہی ہے، آ کے دیکھو آگے بیٹھ جاتا ہے، دیکھو یار یہ ہے وہ ہے، میں پہلے آتا ہوں، میں پہلے بیٹھتا ہوں، یہ معاملات سارے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، بندے کو کسی کو حقیر اور حد امیز نہ سمجھو یہ چیز۔ اور پھر اللہ دیکھیں امام غزالی علیہ رحمۃ رضوان نے آگے جو بیان کی نا بات، وہ غور سے سننا، آگے آپ فرماتے ہیں کہ 3 قسمیں تکبر کی اقسام بیان کی۔ ایک اللہ سے تکبر، اللہ سے بھی تکبر کرتے ہیں بندے، سنیے گا۔ دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبر، تیسرے انسانوں سے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ سے تکبر کیسا؟ میں نے شیطان کا واقعہ سنایا نا، اللہ سے تکبر کیا نا اس نے، کیا ہوا؟ راندے درگاہ ہو کے شیطان بن گیا، اللہ کو اتنی شدید نفرت کہ قیامت تک کے لیے اس کو ابلیس بنا دیا۔ اور ایسا نہیں، آپ اٹھائیں نمرود، اللہ سے تکبر کیا نا، خدائی دعویٰ کیا اس نے۔ فرعون، شداد، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ سے لڑے، نعوذ باللہ، کہ مغرور۔ اللہ تعالیٰ متکبر ہے، اللہ کی ذات متکبر ہے، بندہ کیسے ہو سکتا ہے تکبر؟ وہ کیا ہوا ان کا حشر؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبر۔ تو دیکھیں آپ، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی صحابہ کے سامنے، اپنے مکہ کے سامنے، تو کیا ہوا؟ مکے کے لوگوں نے انکار کیا، یہودیوں نے، کافروں نے، کچھ نے کہا کہ یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، نبی تو کوئی فرشتہ ہوگا، ہے نا، یہ کیا نبی ہو، یہ ہمارے میں سے ہی، ہم میں سے ہی ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا، یہ تو انسان ہے، 10 طرح کے تانے دیے۔ تو تکبر کیا نا رسول اللہ کے نیز۔ اور تیسرا تکبر امام غزالی فرماتے ہیں انسانوں سے، اور آپ لکھتے ہیں سب سے خطرناک تکبر انسانوں والا ہی ہے، کیونکہ اللہ اور رسول سے تکبر کیا تو وہ تو ملعون ہی ہو گیا نا۔ یہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں زندگی میں مرتے دم تک کہ ہم نے تکبر کیا کہ نہیں کیا، وہاں تو پتہ ہی چل گیا کہ یہ ملعون ہے۔ تکبر، اللہ سے تکبر کرنے والے اور رسول اللہ سے تکبر کرنے والے تو وہ تو جہنمی، ان کا تو کوئی واسطہ ہی نہیں۔ لیکن ہم انسان سے تکبر کرتے ہیں، یہ خطرناک معاملہ ہے میرے دوستوں۔ اب یہ میرے تکبر کی مختصر سی آپ کے اندر ماشاءاللہ 30 سے 32 منٹ تک بیان گیا، لیکن اس کا ضد بھی تو دیکھو نا، ہم سیکھیں تو صحیح نا کہ ضد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ضد ہے تواضع، انکساری، عجز و انکساری، گردن جھکا کر چلنا۔ ہمارے امام غزالی فرماتے ہیں 2 فرشتے تمہارے پر مقرر ہیں، سنو، جو تمہاری لگام کو پکڑ کے رکھے ہوئے، یہ گھوڑے والی لگام نہیں، ایک مثال دیتے ہوئے کہ جب تم تکبر کرتے ہو وہ تمہاری لگام کو کھینچ کر گردن نیچے کر دیتے ہیں، اور بندہ جب عجز و انکساری کرتا ہے تو لگام اٹھا کر اس کے سر کو اونچا کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں گردن نیچی اس لیے کرتے ہیں تکبر کرنے والے کی کہ اس کو بتاتے ہیں کہ آئندہ تیرا حشر زمین میں غرق ہونے کا ہے، اللہ تجھے ایسے برباد کرے گا کہ تیری گردن جھک جائے گی۔ اور عجز و انکساری کرنے والے کی گردن اونچی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ آگے جا کر تیرے مقام کو بلند کر دے گا۔ آج تو عجز و انکساری لوگوں کے سامنے جھک کے مل کے ادب سے اور پیار سے اور محبت سے ان کی باتیں سنتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، تو اللہ تجھے مقام دے گا، اور وہ مقام اس کو حاصل ہوتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیں عجز و انکساری کی۔ آپ نے ایک دن صحابہ کی جماعت سے، ام المومنین حضرت عائشہ کون آپ کو علم ہے؟ اللہ اکبر، وہ خاتون، وہ بی بی، وہ ام المومنین کے شریعت کا آدھے علم کی مالک، ہمارے شریعت میں آدھا علم جاننے والی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں کہ اگر یہ عورتوں کے مسائل جتنے آپ ہیں، کتنے عورتوں کے مسائل 1-2 ہیں، آپ اٹھا کے تو دیکھیں کتابیں کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اگر یہ عورتوں کے مسائل نہ آتے نا، ام المومنین حضرت عائشہ بیان نہ کرتی تو۔ حضرت ام المومنین عائشہ راوی ہیں، اور یہ ہے تو یہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ نے صحابہ کی جماعت سے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو ایک نیکی کو جس نیکی سے تم لا علم ہو، باخبر ہو؟ صحابہ چونکے، یا سیدہ یا ام المومنین، ایسی کون سی نیکی جو ہم باخبر ہیں؟ آپ فرماتی ہیں میرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجز، تواضع، انکساری سب سے بڑی نیکی ہے، اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواضع اور انکساری تھی۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے تواضع اور انکساری کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام ہیں، آپ کو تو معلوم ہے، میں تفصیل نہیں بیان کرتا۔ ایک دن خلیفہ کے محل میں دلائل دے رہے تھے قرآن و حدیث سے، اور دیے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، بڑا علم بھائی، ایسے کہ تھوڑی چھوٹی شخصیت ہے، دیے جا رہے ہیں۔ ایک بدبخت حاسد تھا دربار میں کھڑا ہوا، او ابو حنیفہ تو اللہ کا خوف کر، ہوتا ہے نا،
حاسد تھا نا. ایسے ہی ہوتا نا, کبھی کوئی بات کو کسی سے چڑا ہوا ہو تو کوئی جملہ کہتے او بھائی مولانا صاحب سے, یہ صاحب چپ ہو جاؤ یار. یہ طنز ہوتا ہے. مطلب ایک آدمی اتنی اچھی روانی سے کلام کر رہا ہے قرآن و حدیث, تو تم بیچ میں بول لو او اللہ کا خوف کر. ورنہ امام اعظم حنیفہ کیا کہتے ہیں, ابے تم مجھے کہہ رہا اللہ کا خوف کر, میں لا علم ہوں, میں وقت کا امام ہوں. ابو حنیفہ میرے ہزاروں شاگرد ہیں اور تو مجھے کہہ رہا. یہی کہنا چاہیے جو ہم کہیں. ہمارے مولانا وہ کوئی کہتے تو آپ سن لیجیے گا, یہی جملے آئیں گے, ہے نا. آج کل یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہیں نا, یہی جملے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا. ارے بھائی کوئی عزت انکساری کر, اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. امام اعظم کھڑے ہو گئے, رک گئے اور گردن جھکائی, کہنا تو صحیح کہتا ہے. اللہ کا خوف بالکل, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تو دین کی باتیں کرو, دین کا علم بتاؤ, اپنی علمیت کو ظاہر کرو, تو اللہ کا خوف رکھ کر بتاتے رہو. یہ نہ ہو کہ تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں اللہ, میں عالم ہوں, میں فاضل ہوں, تو صحیح کہتا, تو نے میری اصلاح کی, میں تجھے سلام کرتا ہوں. یہ امام ابو حنیفہ عزت کی ساری. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, آخری واقعہ, شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کر رہا تھا نا, کیا میں بتاؤں اس کی بات. 691 آپ کی وفات ہے. بہت بڑے شاعر, بہت بڑے عالم. اور شاعر کس ٹائپ کے آپ سنیے نا, ایک ربائی لکھی ہے, مل کے پڑھیں. بلغ الولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسن جمیع خصال. یہ پڑھ کے یہ بند, یہ ربائی کا 3 اشعار کا بند, چوتھا بند بن نہیں رہا ہے. پریشان کئی دنوں سے, ایک دن رات کو سوئے, سنو یہ پڑھنا ہے سب کو, اس لیے کہ تیرا میرا لکھا ہوا نہیں ہے. رات کو سوئے, خواب میں سرکار علیہ السلام تشریف لے آئے. سعدی تو شعر لکھ رہا ہے, وہ ربائی لکھ رہا ہے, کیا بات ہے بیان تو کر. بولے یا رسول اللہ مکمل نہیں ہو رہی. بولے پڑھ تو صحیح. سب آپ نے پڑھی. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصال. یہ کہہ کے رک گئے. سرکار نے فرمایا شہید شیخ سعدی اتنا سوچ رہا ہے کہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. محدثوں نے واقعہ لکھا ہے کہ یہ درود کا آخری الفاظ ہی سیگا ہے. اس کے پڑھنے والے کا کیا کمال ہوگا, اگر وہ پڑھے گا تو حضور علیہ السلام کی توجہ پائے گا. پڑھو صلو علیہ وآلہ. اب سنیں تواضع, اتنا بڑا امام, وقت کا بہت بڑا امام, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. گلستان اور ان کی بے شمار کتابیں پڑھے بغیر بندہ عالم بن نہیں سکتا. چیلنج کہتا ہوں میں, کسی بھی مسلک کا ہو, کسی بھی فرقے کا ہو, ان کی کتاب پڑھے بغیر درس نظامی مکمل نہیں ہوتا. کس پائے کا عالم ہے وہ. اللہ اکبر. دیکھا شیخ سعدی علیہ رحمت, شیخ سعدی شیرازی, شیراز کے میں پیدا ہوئے تھے آپ, مصلح شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ, آپ کو پورا نام. آپ ایک دن دوسرے شہر والوں نے آپ کو بلایا, بہت بڑے عالم ہیں, او جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہو, جیسا ہمارے یہاں شکاگو بھی آتے ہیں نا بھائی لوگ, گھروں میں بلاتے, ارے بابا کو بلا لو, بابا کو بلا لو, ہے نا, ایسا ہوتا ہے. وہ بہت بڑا نام ہو تو پھر وہ ہمارے پاس آتے بھی نہیں ہیں, وہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس, خاص لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اب شیخ سعدی کو پنڈال لگایا, بلایا. سننا بڑا دلچسپ ہے, آخری واقعہ, وقت نہیں ہے لیکن 1 منٹ یہ واقعہ میں آپ سنو گے تو آپ کا دل خوش ہوگا کہ آج اس کو سن کر ہی بس یہ سمجھنا سارا کس کو کہتے ہیں, وہ پانی پانی ہے ہم سب, بس یہ سب ہمارا سب دکھاوا, میں بھی شامل ہوں, کچھ نہیں ہے, خدا گواہ ہے. ہر دل میں کچھ نہ کچھ یہ کراہت, یہ مکروہات, یہ مغروریت کی آ جاتی ہے دل میں, کسی بھی صفت میں چھوٹی بڑی. آپ دیکھے گا نہیں امام کا, اس کو سمجھ لیجئے گا, اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اور سنیں گے تو. اب امام صاحب کو دعوت دی, بڑے امام آ رہے, پوسٹر لگ گئے, شیخ سعدی وقت کا بہت بڑا امام, بہت بڑا لکھنے والا, بہت بڑا عالم و عاشق رسول. آپ کی عادت تھی پیون لگے کپڑے پہننا, سفید امامہ پرانا, بس وہی لباس میں گھومنا. اور آپ آگے 10 منٹ پہلے ہی محفل کے اندر, سادہ لوگ تھے نا بھائی, سادہ لوگ تو ایسے ہی نا, آئے بیٹھ گئے پیچھے, ایسا ہی ہوتا ہے. اب یہ کہ اللہ والا ظاہر کرنا ہوئے, مجھے یہاں بٹھاؤ کرسی پہ, تو وہ آ کے بیٹھ گئے. تو لوگوں نے دیکھا کوئی بابا آ گیا, وہ بھائی کیا بات ہے, بولو بھائی میں دعوت ہے, مجھے آپ لوگوں نے بلایا ہے تو مجھے اندر جانا ہے. بولے چل. او سب نے مل کے بیچارے کو, شیخ سعدی کو بھگا دیا. بولے یہ کپڑے اور کیا صاحب فقیر آ گیا ہے, کون ہے, چلو. شیخ سعدی بولے بھائی مجھے جانے دو, دیکھو پھر. ارے جاؤ. آپ چلے گئے. آپ جا کے آپ نے کہا تو غصہ آیا, ارے یہ حال ہے دنیا کا. آپ گئے اور ایک بہترین پوشاک کرائے پہ لی, عالی شان پوشاک کرائے پہ لی, ماما کرائے پہ لیا, ٹاپ کا بہترین, ہے نا, جیسے آج کل آپ دیکھتے ہی ہو نا معاملہ سارے. اور کچھ
کچھ لوگ کرائے بھی لیے آپ نے، اوے جیسے ہی میں جلسے کے قریب پہنچوں نعرے لگانے شروع کر دینا، سننا یار آپ دیکھو یہ اللہ اکبر، کتابوں میں روایت موجود ہے، نعرے لگاتے شروع کر دینا اللہ اکبر۔ جب وہ پہنچے پنڈال پہ اور دور سے لوگوں نے دیکھا کہ نعرے لگتے ہوئے آ رہے ہیں، اور شیخ صاحب آ گئے، اور ہاتھ چومنا، سارا پنڈال باہر آدھا، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر پکڑ رہا ہے، آئیے حضرت آئیے حضرت۔ حضرت مسکرا رہے، دیکھا یہ کمال میرا نہیں، یہ تو نعرے لگانے والوں کا کمال ہے، اس سے پہلے بھی میں آیا تھا، اے اللہ کے بندو کیسی دنیا ہے۔ دیکھا آپ نے، آپ اندر گئے، آپ سنو، آپ اندر گئے، کھانا رکھا گیا، سب نے کہا حضرت شیخ سعدی صاحب نوش فرمائیے، ایسے ہی ہوتا نا، حضرت شیخ سعدی کر کے آ رہے، سنو یار، آئے ہائے خدا کی قسم آنسو نکل جائیں آپ کے، ایسے ہوتے ہیں عالم، ایسا ہوتا ہے صوفی۔ آپ نے گوشت لیا چمچ سے، آستین میں ڈالا، دوسرا گوشت کا چمچ دیا دوسری آستین میں، یہاں ڈالا، بدن پہ ڈالا، دامن میں ڈالا، سب جگہ ڈال رہے، کندھے پہ ڈالا، پورا قمیص جو ہے گوشت سالن سے بھر دیا۔ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو بولے میں کیا کر رہا ہوں، میں تو صحیح کر رہا ہوں۔ بولے کیا؟ بولے دعوت تو تم نے اس کو دی ہے، مجھے تو نہیں دی، میں تو آیا تھا پہلے، تم نے مجھے دھکے دے کے باہر نکال دیا، یہ میرے کپڑے ہیں جس کو تم نے دعوت دی ہے تو اسی کو کھلا رہا ہوں، میں کیا کروں گا کھا کے۔ دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو تکبر سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔